تو گھر چھوڑ کے آ گئے تم ہانیہ کو؟ جی مما ہاں گھر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، لیکن ہانیہ بہت پریشان لگ رہی تھی، بہت چپ سی تھی، اداس سی تھی، کسی سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بہت ہی خاموش ہو گئی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے ہاں تو اتنے ٹائم جو ہے وہ ہم لوگ کے بیچ رہ کے آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو چپ تو لگنی ہوگی، وہ ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی مما نیجا نے بھی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں بول رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ہانی کو کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر لے کے آ جائیں تاکہ وہ ہم سب کے بیچ رہ کے اس حادثے کو بھول جائے۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں نے بھی یہ سوچا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا سہارا، کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ کل وہ جا رہی ہے تو تم اس کے ساتھ چلے جانا اور وہ فریش ہو جائے گی جب تم سے دوبارہ ملے گی۔ تو پھر اس کی بہو آ جاتی ہے چائے رکھنے کے لیے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ تمہیں چپ کا روزہ لگا ہوا ہے، یہ کیسا روزہ ہے، اس کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اگر کسی اور کی بات بری لگی ہے تو میرے سے کوئی طلب نہیں، لیکن پھر میری کوئی بات بری لگی ہے تو تم مجھے بتا دو، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تو اس کی بہو دن میں یہ کہہ رہی ہوتا ہے کہ سارے مسئلے کی جڑ تو آپ ہی ہیں، اگر میری اولاد نہیں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ آپ ہی ہیں۔ اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، پہلے بڑے بھیا گھر چھوڑ کے چلے گئے، پھر ہانیہ کا مسئلہ ہوا تھا اس لیے پھر میں بہت پریشان تھی اور ڈسٹرب تھی، ویسے کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ بیچاری گھٹ گھٹ کے جی رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے۔